بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے فضائل توبہ۔ توبۃ الاولیاء پر گفتگو کریں گے کہ اولیاء نے کیسے توبہ کی ہے اور اولیاء کیسے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور توبہ کرو۔ اور کیسے کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسے توبہ کرو جیسے نصوحا کی توبہ تھی۔ اور اس پر کئی آراء ہیں، تو آج صرف اتنا ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ سرزد نہ ہو، ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ سرزد نہ ہو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ فرمایا اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اگر تم مومن ہو تو ایسی توبہ کرو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اچھا، پھر ہمارے جو دین اسلام ہے نا، یہ انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ آپ پیچھے جائیں، توبہ کے معاملات ہیں بنی اسرائیل کے، یا صدقے خیرات کے معاملات ہیں، اس امت میں سارے جدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جیسے کوئی انا عند ظن عبدی بھی، جیسے کوئی میری ذات پہ گمان کرتا ہے میں ویسے ملتا ہوں۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہے، بہت اس نے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، بڑی اس کی خطائیں ہیں۔ اب وہ اللہ سے ڈرا۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ قریب المرگ ہوتا ہے نا، اس کی کیفیات اور ہوتی ہیں۔ حالت بیماری میں بندے کی کیفیات اور ہوتی ہیں، حالت تندرستی میں کیفیات اور ہوتی ہیں، حالت بھوک میں کیفیات اور ہوتی ہیں، سحر ہو کے کھانا کھا لے کیفیات اور ہوتی ہیں، مختلف کیفیات ہیں انسان کے جو دلوں کے اوپر اثر کرتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ بندہ دنیا سے جانے لگا، گناہ سامنے تھے، اب اس نے یہ گمان کیا کہ اگر میں اپنے آپ کو خود جلا دوں اور کہہ دوں کہ میرے جسم کو جلا دینا، راکھ کر دینا، دریا میں بہا دینا، تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب ہوا ایسے کہ جب دنیا سے جانے لگا اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے بخاری میں ہے، سیاستہ کے اندر ہے، کہ جب کوئی وہ دنیا سے جانے لگا بچوں کو بلا کے کہتا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، مجھے جلا کے راکھ کر دینا، اور پھر مجھے دریا میں پھینک دینا، اور میرے زراعت کو اڑا دینا، اور جب میرے زراعت کو اڑا دینا نا، میں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو کہیں میرا رب مجھے سزا نہ دے۔ اب وہ سزا سے بچنے کے لیے اور خوف خدا کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں خود کو جلا دوں گا۔ اب بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کو جلا کے اس کی راکھ کو بہا دیا، اڑا دیا۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ فرمایا۔ اب یہ بنی اسرائیل میں سے یہ بیان کرنے والے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے اللہ نے اس بندے کو زندہ کیا،
اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے مالک مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا، میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، تو میں نے کہا میں خود ہی اپنے آپ کو سزا دوں۔ تو اللہ نے فرمایا جو تو میری وجہ سے خوف میں تو نے یہ عمل کیا ہے، جا میں نے تجھے بغیر حساب کے بخش دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مشکات اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، تو وہ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چڑیا کے بچے اور ایک چڑیا کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور آ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے رکھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے رکھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک چڑیا بار بار منڈلا رہی ہے جیسے وہ فریاد کر رہی ہو کہ میرے بچوں کو واپس کر دے۔ میں نے زمین پہ بچوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ماں آ کے ان بچوں کو لپٹ گئی، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا اور آپ کے سامنے لایا ہوں۔ جب یہ منظر محبوب علیہ السلام کے سامنے اس صحابی نے بیان کیا تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا تم اس ماں کو دیکھ رہے ہو کس طرح اپنے بچوں کے لیے لپٹ رہی ہے، کس طرح اس کی مامتا تڑپ رہی ہے، اسی طرح رب کی رحمت بھی اپنے بندے کے لیے اس کے لیے اسی طرح تڑپتی ہے کہ یہ بندہ لوٹ کے آ جائے، میری بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ عزیزان محترم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ پھر گناہوں کو بخشتا نہیں ہے صرف، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ لوٹ کے آ جاؤ۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ گفتگو فرما رہے تھے، وہ صوفی ہیں، تصوف پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، تو وہ گفتگو فرما رہے تھے تو دوران گفتگو ان کی کیفیت بدلی، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا۔ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ ان پڑھ اور جاہل صوفی جو ہمارے متھے لگے ہیں نا، یہ عجیب ہی ان کی کیفیات ہوتی ہیں، بس جس چیز پہ اٹک گئے انہوں نے کہا بالکل یہ بس ایسا ہی ہے، میرے مرشد نے نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، مرشد کی ذات تو بعد میں، پہلے دیکھو رب رسول کا فرمان کیا ہے۔ اب وہ عاجزی کی انتہا پر وہ بندہ فیض تھا، تو صوفی صاحب نے کہہ دیا کہ لوگوں وہ کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، فضائل توبہ پر بات کر رہے تھے تو کہتے لوگوں میرے تو اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت تو جنت جہنم بھی قبول نہ کرے۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ اب وہ خطاب کر رہے تھے تو ایک بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی انہوں نے یہ جملہ کہا، آگے کچھ کہنا چاہتے تھے تو بندہ بول پڑا، انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ سنا ہے میرے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ گواہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بات اس میں کچھ سچائی تو ہے لیکن اس کی اور بھی کافی ساری جزیات ہیں۔ اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، ذہین بھی تھے، فرمانے لگے ارے میاں تم میری بات کو سن تو لو، میں نے تو یہ عاجزی کے طور پہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی شان کریمی ہے، ورنہ ایسی کیفیات ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے رب مجھے جہنم بھی مجھے قبول نہ کرے، تو میں نے یہ اقرار کیا ہے۔ لیکن جہاں اقرار کیا ہے تو آگے یہ بھی میں کہنا چاہتا تھا کہ سن لو، جس طرح میں نے اپنے گناہوں کا تمہارے سامنے اقرار کیا، اسی طرح توبہ کا بھی تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں تاکہ تم میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ۔ کو بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ فرمایا کہ میں توبہ کا بھی اسی طرح اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ایک شخص آیا کہ اے مولا کائنات یہ ارشاد فرمائے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گناہگاروں پر بھی ایسے ہوتی ہے جس طرح نیکوں پر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 برتن لے کے آؤ، ایک بالکل صاف ستھرا برتن ہو اور ایک میلا ہو، اس کے اندر کوئی جناب والا میلا کچیلا کوئی میل لگی ہوئی ہو، دونوں برتنوں کو بارش کے اندر رکھو، کیا بارش کہے گی جو صاف برتن ہے اس کو ہٹا لو اور جو گندا برتن ہے جو صاف برتن ہے اس کو رکھ دو، جو گندا ہے اس کو ہٹا لو؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر سن لو، جب رحمت برستی ہے وہ نہیں دیکھتی نیک ہے یا گناہگار ہے، اس کی رحمت سب کو مزکا مصفا مجلہ کر کے رکھ دو۔ جب شیطان نے کہا نا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنی بندگی کی قسم، میں اس وقت تک لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا، ان کی بخشش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں۔ دیکھیں یہ شان کریمی ہے نا، اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ کا دروازہ کسی وقت بند نہیں ہوتا، رات میں ساری رات اللہ کا دست کرم
صبح تک گناہگاروں کے لیے کھلا رہتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک کھلا رہتا ہے. جب بھی کوئی توبہ کرتا ہے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے اور مشکات شریف کے اندر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ گار تو سارے ہی ہیں لیکن ان میں بہترین گناہ گار کون ہے کہ جو توبہ کرتا ہے لوٹ آتا ہے. جو توبہ کرتا ہے وہ لوٹ آتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ اگر سارے نیک ہو جائیں گے نا تو اللہ ان کو مٹا دے گا، پھر ایسی قوم لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر توبہ کر کے، توبہ قرب خدا کا رستہ ہے، وہ آنسو بہائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. تو یہ توبہ مقام قرب کا ایک دروازہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ التائب من الذنب، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ توبۃ النصوح کیسے ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایسے ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے اس طرح بچے جس طرح دودھ تھنوں سے نکلتا ہے دوبارہ دودھ میں جا نہیں سکتا، اسی طرح یہ گناہوں کی طرف بھی نہ جائے. اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. تو پیچھے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ گناہ سے جو توبہ کرتا ہے اللہ جل مجد الکریم اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس کی ایک واضح مثال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک شخص نا شراب پی کے آ رہا تھا اور شراب کی بوتل بھی اس نے بغل میں دبائی ہوئی تھی. امام غزالی نے اس کو نقل کیا. اچھا، بوتل بغل میں دبائی ہوئی شراب کے نشے میں دھوتا ہے اور جب سامنے حضرت فاروق اعظم ہو اور درہ ہاتھ میں ہو، عالم جلال ہو، رات میں مدینے کی گلیاں ہوں اور حضرت فاروق اعظم گشت کر رہے ہوں اور کوئی مجرم پکڑا جائے تو صبح تک کس نے انتظار کرنے، وہیں پہ فیصلہ صادر فرماتے تھے. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نوجوان نے دیکھا نا، اس نے کہا اب میری خیر نہیں ہے. دل میں کہا میرے مالک آج عمر سے بچا لے، زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا، آج عمر سے بچا لے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، رب کا قرآن کیا فرماتے ہیں، ہم صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ اس کی ایک واضح متجسم متشکل تفسیر تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمائی ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے جب اس کو دیکھا نا بھائی یہ نشے میں دھوتا ہے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ. اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں اور وہ قریب آیا. آپ نے فرمایا شراب پی کے آئے ہو؟ بس فاروق اعظم نے پوچھا شراب پی کے آئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس. فرمایا تیرے بغل میں کیا چھپایا ہوا ہے، ذرا نکال اس کو. اس نے دل ہی دل میں کہا، اس نے کہا مالک آج مجھے حضرت فاروق اعظم سے بچا لے، تیری عزت کی قسم دوبارہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں توبہ کرتا ہوں، آج مجھے حضرت فاروق اعظم سے بچا لے. اب جیسے ہی اس نے یہ دل سے دعا کی، یہ توبہ اس کی سیدھی عرش معلیٰ پر گئی. جیسے انہوں نے بوتل نکالی، بوتل تو شراب کی تھی، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو کیا تھا، وہ شراب کی بوتل نہیں تھی بلکہ دودھ کی بوتل بن چکی تھی. یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. توجہ رکھیں، یہ قرآن ہے نا، میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اب وہ جو بوتل تھی نا شراب کی، وہ دودھ میں بدل چکی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا حیرت ہے کہ یہ شراب کی بوتل دودھ میں کیسے بدل گئی. تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے اے عمر تعجب نہ کر، یہ میرے بندے کی سچی توبہ ہے، اس کی توبہ کی برکت سے ہم نے شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے جس طرح ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت ہی ایک ایسا درجہ ہے کہ ہر بندہ کہتے ہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور کسی وقت بھی وہ توبہ کر لیتا ہے. تو عزیزان محترم، حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو ہیں. ایک دن نا تلاوت ہو رہی ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ ابھی تک لوگوں کا دل نہیں بدلا کہ اپنے رب کی طرف لوٹا ہے، بس قرآن نے تو بڑے بڑوں کے دل بدلے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سن کیا ہے تو قرآن سے دل بدلتا ہے. اور ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ ہم نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چھوڑ دیا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا لوگوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، پڑھا ہی نہیں ہے، بس رمضان شریف میں پڑھتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
اگر کسی کا کوئی دوست مدینہ شریف میں ہو اور وہاں سے وہ کوئی خط لکھے تو آپ اس کو چوم چوم کے رکھتے رہیں اور اس کو پڑھیں نا، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا اس میں ہے کیا؟ تو اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ بھی خوش ہوگا جس نے خط لکھا ہے کہ یار نے میرا لیٹر پڑھا بھی ہے، خط پڑھا بھی ہے، اس کو جناب والا دیکھا بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس کو چوم کے صرف رکھنا نہیں ہے، چومنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، زیارت بھی کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ایمان والوں کے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل جھک جائیں، اللہ کے ذکر میں آ جائیں، تو دل بدل گیا، آپ رونے لگے۔ اب یہ لمبا واقعہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ رونے لگے۔ جب آپ روئے نا، آنکھوں سے اشک باری جاری ہوئے، اشک رواں تھے، آپ روئے، دل بدل گیا۔ جیسے دل بدلا نا تو اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا میرا دل بدل گیا ہے قرآن کی تلاوت سن کر، میں توبہ کرتا ہوں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ آج تو ہو سکتا ہے کہ لوگ مخلص نہیں ملتے، تھوڑی سی آپ کی غلطیوں پہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور غلطی نہیں بھی ہوتی۔ آج کل تو ویسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں الزامات کا دور ہے، لیکن وہ ڈاکو ہو کر انہوں نے کہا فضیل جب ہم ڈاکے ڈالا کرتے تھے تو ہمارا سردار تھا، اب تو توبہ کرے، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں، آج توبہ میں بھی تو ہمارا سردار ہے، آج توبہ میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ اب توبہ کی، اب توبہ یہ تھا کہ توبہ کرنے کے بعد حقوق العباد کیا، جس کا مال لٹایا واپس کرو، مال تو تھا نہیں، وہ تو خرچ کر چکے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا بتاؤ کس کا مال تم نے سب سے زیادہ لوٹا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اگر معاف کر دے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب ایک یہودی رہتا ہے، سب سے زیادہ ہم نے ان کا مال لوٹا ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اب حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے نا تو وہ پہلے تو ڈر گیا کہ یہ دوبارہ آ گئے ہیں لوٹنے کے لیے، فضیل ڈاکو مشہور تھا، تو دوبارہ آ گئے لوٹنے کے لیے۔ جب انہوں نے وہ ڈرے تو انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آئے ہیں تو اسے بخشش کروانے کے لیے، پہلے جو تیرا مال ہم نے چرایا ہے۔ اس نے کہا بھئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو مال واپس کرو، معاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مال تو نہیں ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یہودی نے کہا کس لیے؟ کہا ہم سچے دل سے توبہ کر چکے ہیں۔ تو یہودی نے ایک بات کہی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آپ نے جب کہا نا میں نے توبہ کر لی، تو یہودی نے کہا ایسا کر، ایک شرط میں تجھے معاف کروں گا کہ تو جنگل میں جا، مٹی کی کچی اینٹیں بنا، ان کی بوری بھر کے لے آ، مجھے دے، میں سمجھوں گا وہ میرا سونے کی جو تم اینٹیں لے گئے یہ وہی ہے۔ اب آپ کی ذہن شریف میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اس ڈاکو نے مٹی کی اینٹیں بنانے کو کیوں کہا؟ آپ محو حیرت ہو گئے۔ وہ یہودی تھا اور توریت کو اس نے پڑھا ہوا تھا، جو صفحات اس کے پاس تھے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں سچے دل سے توبہ کر لیتا اور وہ پھر اینٹ پر بھی ہاتھ رکھتا تو اللہ اس کو سونے کا بنا دیتا، یہ اس کے توبہ کی نشانی تھی۔ اگر یہ یہودی نے کہا بھئی توریت میں نے پڑھا ہے، ان کو نہیں بتایا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل اور باقی امتوں میں کیا تھا کہ جب کوئی صدق دل سے توبہ کرتا وہ پھر مٹی کی دیوار پہ ہاتھ رکھتا وہ سونے کی، اینٹ پہ ہاتھ رکھتا وہ سونے کی، یہ نشانی ہوتی کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ چونکہ وہ یہودی تھا، اس نے یہ پڑھا ہوا تھا، اب اس نے کہا اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کیا نا، یہ جو اینٹیں بنا کے لائے گا، توبہ کر کے تازی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بنا کے لائے گا تو وہ سونے کی ضرور بنی ہوں گی۔ آپ اس کی سوچ دیکھیں، یعنی یہودیوں کا عالم ہو کر اپنی توریت کو اتنا غرق ہو کے پڑھتا ہے، اور ہمارے لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت فضیل نے جب دیکھا نا کہ چلے مٹی کی اینٹیں بنا کر بخشش ہوتی ہے تو ہو جانی چاہیے، آپ جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ اینٹیں خود گارا بنایا، اس کو گوندا، اینٹیں بنائیں، وہ جب خشک ہو گئیں اٹھا کے آئے تو جب اس کو بوری کو کھولا تو ساری اینٹیں سونے کی تھیں، ساری اینٹیں سونے کی تھیں۔ تو یہودی نے کہا یہ بھی میں صدقہ کرتا ہوں، اے فضیل ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی جب تو نے توبہ کر لی ہے، اب توبہ جس نے خود کر لی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو بھی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی پہلا واقعہ بھی میں نے حضرت فضیل والا توبہ والا مختصر بیان کیا، اس کا مفہوم عرض کیا۔ تو حضرت بشر حافی یہ شراب خانے میں رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عادت ہے ان کی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور چوما۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، اس پر میں نکات نئے بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کو چوما اور چوم کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔
اب رحمت خداوندی جوش میں آئی، میرا بندہ میرے نام کو چومے اور جس ہونٹوں سے وہ میرے نام کو چوما ہے ان ہونٹوں سے وہ شراب پیے، اب رحمت خداوندی یہ برداشت نہیں فرماتی۔ ہمیں کہتے ہیں نبی کا نام کیوں چومتے ہو؟ میں نے کہا چومنے سے ظاہری فائدے بھی ہیں اور باطنی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی نے جب چوما، رحمت خداوندی جوش میں آئی، حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو رب نے سلام بھیجا ہے، اور فرمائے بس کر، وہی سمجھ نہیں آئی، اب بس کر، شراب نہ پی، تو ہمارے نام کا احترام کرے۔ اور پھر ایسے لوگوں میں بیٹھے جو شراب پیتے ہیں، یہ رحمت خداوندی برداشت نہیں فرماتی۔ تو جب دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت بشر حافی باہر نکلے، جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بشر رب نے سلام بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھیجا ہے کہ جن ہونٹوں سے تو ہمارے نام کو چومے پھر ان ہونٹوں سے شراب پیے، اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو ان پر ایک وجد طاری ہو گیا، کہنے لگے مجھے سلام بھیجا ہے؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، اسی بات پہ فرمایا مجھے سلام بھیجا۔ پھر وہ توبہ طیب ہو گئے، سچے دل سے توبہ کی، اور سچے دل سے توبہ جو کر لیتا ہے مقام ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی، ساری زندگی جوتی نہیں پہنی۔ لوگ پوچھتے تھے بشر جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ پر میں جب یار کا بلایا تھا ننگے پاؤں تھا، اسی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نظام پاک بیٹھے ہوئے تھے نا، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیر سے کوئی سوال کرے تو مرید فٹافٹ جواب دیتے ہیں، یا ادھر کوئی بات کسی نے سنی ہو تو آگے سے سارا لاتے ہیں، سانو پہلے پتہ ہے، عادت ہوتی ہے نا، یہ مجبور ہلکا پن ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت نظام پاک بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرید آیا، اس نے سوال کیا تو ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے جواب دیا۔ جیسے ہمارے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں علماء، سوال کسی سے ہوتا ہے جواب کوئی دیتے ہیں، اور پھر جب جواب نہیں آتا تو سوائے خاموشی کے کچھ نہیں بچتا۔ انہوں نے بھی ایسے جواب دینا چاہ رہا تو حضرت نظام پاک نے فرمایا خاموش، چپ ہو گئے۔ عرصہ گزر گیا، 30 سال گزر گئے، وہ بندہ بولا نہیں۔ تو جب ان سے پوچھا کہ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہا یار نے کہا تھا چپ۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یار نے کہا تھا چپ، مجھے دیکھتا ہے جو بھی لیتا ہے نام تیرا، میں تو خاموش ہوں، میری حالت خاموش نہیں۔ ایسے لوگوں نے اگر اپنے شیخ کی جو ہے زبان کو سمجھا اور بات کو سمجھا، پر میں اب نہیں بولوں گا کیونکہ یار نے کہا چپ، پھر حکم نہیں ملا کہ بول، جب سے فرمایا چپ اس دن سے چپ ہوں۔ کب کیوں کیسے یہ غیروں کے پاس ہوتا ہے، جو صحیح معنی میں مرید ہوتے ہیں وہ کب کیوں کیسے نہیں پوچھتے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ اللہ والوں کو اور اللہ کے محبوبوں کا ایک معاملہ ہمیشہ یاد میں رکھنا، اللہ والوں کی باتوں پہ تحقیق کرنے والا ابو جہل بنتا ہے اور تصدیق کرنے والا صدیق اکبر بنتا ہے۔ بس عام سی بات ہے، جس نے تحقیق کی یہ کیسے، وہ کیسے، وہ کیوں، یہ کیوں، وہ ابو جہل بنا، اور جس نے یار کی ہر بات کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر آپ وہ جوتی نہیں پہنتے تھے، پھر کیفیت بڑھتی گئی، کیفیت تبدیل ہوتی گئی، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ جوتی پہنا کریں۔ فرمایا یہ اللہ کا اپنا فرش ہے بنایا ہوا، اس کے بچھائے ہوئے فرش پہ زمین پر میں جوتی سے چلوں یہ خلاف ادب ہے، یہ ان کی کیفیت ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تو گفتار کے غازی ہیں، کردار کے تو وہ ہیں نا جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ زمین پر ننگے پاؤں چلتے تھے، اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے، نہ جانے جانوروں کو کس نے سمجھا دیا کہ اللہ کا بندہ ننگے پاؤں چلتا ہے، اب گوبر نہیں کرنی، راستے پہ گوبر نہیں کرنی، پیشاب نہیں کرنا، کہیں بشر حافی کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ تو جب تک حضرت بشر حافی زندہ رہے، ان کی گلیوں میں، ان کے علاقے میں کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا۔ چند اولیاء کرام حضرت بشر حافی سے ملنے کے لیے آئے تو یہ دیکھا کہ جناب والا جانوروں نے پیشاب کیا ہوا ہے، تو ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے لگتا ہے بشر حافی دنیا سے چلے گئے ہیں، لگتا ہے یہ دنیا سے چلے گئے۔ تو جب پتہ کرایا تو اس دن آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ انہوں نے بزرگ سے پوچھا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ فرمایا جب بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر انسان تو انسان، جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں، جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ کرنے والے کو تانا نہ دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی بندہ برے دوستوں کے ساتھ جائے تو اس کو کوئی نہیں ٹوکتا، اور جناب والا کو نماز پڑھنے جب وڈا نمازی، ہاں ہاسا کو پتہ ہے جڑا حاجی ہیں تو کہتے ہیں نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
اور فرمایا کسی کے اوپر تم ایسا فتویٰ نہ دو، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے اس کو راضی کر لے، اور تم یہیں پڑے رہو۔ فرمایا صرف اپنے آپ کو دیکھو، برے نو ڈھونڈن میں چلی تے برا نہ پایا کوئی، بلے شاہ جد ماری اپنے اندر جھاتی تیں تو برا نہ کوئی۔ فرمایا کسی کو برا نہیں سمجھنا، ہو سکتا ہے نہ جانے کس وقت وہ توبہ کر لے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ بندہ گناہ گار ہے، تو نیک نے اس کو دیکھا تو کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، رحمت خداوندی غضب میں آئی، جوش میں آئی۔ فرمایا تو کہتا ہے اس جیسا نہ بنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ کہا اس کے لیے جنت ہے اور تیرے لیے جہنم ہے، کیونکہ تو نے میرے بندے پر اعتراض کیا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لے، مثلا کوئی شراب پیتا ہے اس نے توبہ کر لی، کوئی اس کے اندر غلط حرکات و سکنات ہے اس نے توبہ کر لی، اب جو بندہ اس کی غلط حرکات اور سکنات کو دیکھتا ہے، بعد میں وہ بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے جی یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جب تک وہ لوگوں کو بتانے والا، تانے دینے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، رسوا اور ذلیل نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا، مرنے سے پہلے وہ اسی گناہ میں مبتلا ہوگا، پھر اس کو موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، رجوع کرنا بہترین عمل ہے۔ اور حضرت غوث ثقلین پیر ما دستگیر ما، غوث سمدانی قطب ربانی شہباز الا مکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں ایک بات یاد رکھنا، اپنے اندر کو تکنا، اپنے اندر کو تکنا، اپنے گناہوں کو دیکھنا، دوسروں پہ نظر نہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تانے دو، ان کا تمسخر اڑاؤ اور وہ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے موت دے۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔